السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ شہید ناموس صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان شہید کا مختصر سا تعارف کراؤں گا۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 سال تھی۔ عالم اسلام کے معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ 1973 دینی دستگاہ جامعہ فروقیہ سے ہی سند فراغت حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے 1976 میں BA سائنس کیا اور 1978 میں MA عربک کیا اور 1992 میں اسلامک کلچر میں PhD کی۔ 1980 میں اردو، انگلش اور عربی میں چھپنے والے رسالے الفاروق کے تاحال ایڈیٹر رہے۔ تحریک سواد اعظم میں اپنے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان کے شانہ بشانہ رہے۔ 1986 سے 2010 تک جامعہ فروقیہ کراچی کے سیکرٹری جنرل رہے اور اسی دوران آپ نے اپنے والد سے مل کر جامعہ کے بہت سے تعلیمی و تعمیری منصوبوں کی تعمیل کی۔ پھر کچھ عرصہ امریکہ میں مقیم رہے اور جہاں ایک بڑا اسلامی سنٹر قائم کیا۔ ملیشیا کالالمپور کی مشہور یونیورسٹی میں 2010 سے 2018 تک کلیہ معارف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر خدمات انجام دی۔ 2018 ریسرچ اور تصنیف اور تحقیق میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ آپ کو ملیشیا کے صدر کے ہاتھوں دیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ کے مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن اور وفاق المدارس کی مالیات، نصابی اور دستوری کمیٹی جیسے بہت سی اہم کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان کو اردو، انگلش اور عربی سمیت کئی زبانوں پر عمر حاصل تھا۔ وہ بہترین معلم، خطیب اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ علوم القرآن، علوم الحدیث، تعارف اسلام، اسلامی دنیا، اسلامی معاشیات، اخلاقیات، فقہی مسائل، آیات، احکام القرآن اور احکام فی الاحادیث، مقاصد شریعہ، تاریخ اسلام، خاص کر تاریخ پاکستان اور اردو اور عربی ادب جیسے موضوعات پر دلچسپی رکھتے تھے۔ پاسماندگان میں مولانا مفتی محمد انس عادل، مولانا عمیر، مولانا زبیر، مولانا حسن، ایک بیٹی ایک بیوہ، 2 بھائی مولانا عبید اللہ خالد اور عبد الرحمن سوگوار چھوڑا۔ 2 بیٹے مولانا زبیر اور مولانا حسن اور ایک بیٹی ملیشیا میں مقیم ہیں۔ 2017 میں والد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پاکستان واپس آئے۔ دینی دستگاہ جامعہ فروقیہ کے دونوں شاخوں کا نظم و نسق سنبھالا اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں جامعہ فروقیہ شاہ فیصل اپنے بھائی مولانا عبید اللہ خالد کے حوالے کر کے اپنے تمام تر توجہ جامعہ فروقیہ حب چوکی پر مرکوز کی، جس کو وہ ایک جدید خالص عربی پر مبنی تعلیمی ادارہ اور یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے۔ آپ جامعہ فروقیہ شاہ فیصل کے سرپرست اور جامعہ فروقیہ حب چوکی کے محتمم تھے۔